اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زندگی تقوی کے ساتھ گزارنی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ گزارنی ہے، ہر دم ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ ہارون رشید کا بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، بہت زیادہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ والے ہی تھے، لیکن ان کی اولاد جو ان کا بیٹا تھا وہ باپ سے کہیں زیادہ تقوی میں آگے تھا۔ اتنی عبادت کیا کرتا تھا، ساری بادشاہت کو ٹھوکر مار کر الگ تلگ ہو کر عبادت میں لگ گیا تھا، ساری دنیا سے الگ ہو کر۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا گھر بنا رہے تھے، مزدور کی تلاش میں نکلے، دیکھے کہ مزدوروں میں ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان سے جا کر مزدوری کے لیے بات کرتے ہیں، وہ مزدور مزدوری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو بلاتے ہیں تو 2 شرط رکھتا ہے، ایک کہ شنبہ کے دن ہی کام کروں گا، دوسرا مزدوری اتنا ہی لوں گا اور نماز کے وقت مجھے جانا ہوگا۔ اس کے بعد ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ گھر کی تعمیر کے لیے لے گئے۔ شام کو جب دیکھے ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو جو بن رہے تھے، وہ ایک لڑکے نے 10 آدمیوں کے برابر کام کر کے رکھا تھا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ تعجب ہوا، اس ایک لڑکے نے اتنا سارا کام کیسے کیا؟ دوسرے دن نکلے تلاش میں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے، صرف شنبہ کے دن کام کرتا ہے، باقی دن اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس کے کام میں اتنا تعجب ہوا کہ میں ایک ہفتے تک انتظار میں رہا، بس دوسرے شنبے کو جا کر دیکھے وہ مزدور وہیں بیٹھا ہوا ملا، پھر وہی پرانی 2 شرطیں رکھا۔ تو میں نے اس مزدور کو، اس لڑکے کو لے کر آیا، دیکھا، جاؤ اپنا کام کرو بول کر جو تعمیر ہو رہا تھا وہ گھر کی طرف بھیجا۔ شام کو جب میں نے اسے دیکھا، شام سے پہلے جب میں نے اسے دیکھا کہ ایک آدمی یہ پچھلے ہفتے 10 آدمیوں کا کام کیسے کیا، میں چھپکے سے دیکھ رہا تھا، وہ لڑکا گارا رکھ رہا تھا، اینٹیں خود بخود جڑ رہی تھی، اتنا بڑا ولی تھا۔ اللہ کی اس کے ساتھ ایسی مدد تھی، ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ تعجب ہو گئے کہ یہ گارا رکھ رہا ہے، اینٹیں خود بخود جڑتے چلے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کو دگنا تنخواہ دینا چاہا، اس نے جتنی بات ہوئی تھی اس سے زیادہ لینے سے منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد چلا گیا وہ۔ تیسرے شنبے کے دن جب ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کی تلاش میں گئے تو دیکھنے وہ لڑکا نہیں ہے۔ کسی نے کہا وہ لڑکا بیمار ہے، فلاں جنگل میں پڑا ہے۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس جنگل کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا نزا کی حالت میں پڑا ہے۔
نزع کی حالت میں پڑا ہے۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کے قریب جا کر اس کا سر اپنے گود میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لڑکا سر ہٹا لیتا ہے، وصیت کرتا ہے یہ قرآن پاک اور یہ ہنگوٹی میرے باپ تک پہنچا دینا، اور کچھ چیزیں تھے وہ نہلانے والے کو دے دینا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا ہوں، ابو عامر جب میں مر جاؤں تو میرے انہی کپڑوں سے مجھے کفن دینا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا میں تجھے پرانے کپڑے میں کیوں کفن دوں، میں تیرے لیے نئے کپڑے کا انتظام کروں گا۔ وہ لڑکا کہتا ہے ابو عامر نئے کپڑے تو زندوں کے لیے سازتے ہیں، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے۔ علماء فرماتے ہیں یہی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت میں فرمائے تھے کہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دو۔ یہ بات وہ لڑکا کہہ کر انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے کے بعد ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہارون رشید کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون رشید کہیں نکل رہے تھے، 1000 2000 3000 کا قافلہ نکل رہا تھا، لاش کی سواری میں ابو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امیر المومنین امیر المومنین آواز دے کر پکارے، امیر المومنین رک گئے۔ رکنے کے بعد کہا کہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، تو ہارون رشید نے اس سے کہا شام تک یہیں رکو، میں شام کو آ کر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اپنے خادموں سے کہا ان کی شام تک نگرانی کرنا، جب میں آ جاؤں تو میرے کمرے میں ان کو بھیج دیں۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو شام میں ملاقات کرتے ہیں، ان کے جو لڑکے کی امانت ہے جو اسے دیتے ہیں، دے کر فرماتے ہیں آپ کا بیٹا یہ ہنگوٹی یہ قرآن شریف امانت کے طور پر دیا تھا کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ سارا واقعہ سنا کہ وہ گارے کا کام کر رہا تھا، تو ہارون رشید نے کہا آپ نے بھی اس سے کام لیا، جانتے نہیں کہ یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے؟ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین بھلا مجھے کیا خبر، یہ آپ کے فرزند ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، مجھے تو آخری وقت میں معلوم ہوا۔ تو ابو عامر سے ہارون رشید نے کہا ابو عامر کیا آپ نے انہی ہاتھوں سے میرے بیٹے کو غسل دیا؟ تو ہارون رشید ابو عامر کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید زارو خطار روتے ہیں۔ بصرہ کا ارادہ کیے ہارون رشید، جہاں اس کی خبر تھی، تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ اس کی خبر کے پاس ان کو لے کر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ہارون رشید فرماتے ہیں بیٹا تو کم ہی عمر میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے، جوانی کے عالم میں، ان قریب تیرا بوڑھا باپ اس بڑھاپے کے عالم میں موت کا مزہ چکھے گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، دوستوں، آدمی کی موت کا بھروسہ نہیں، جتنا چاہے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صبح و شام درود پاک میں اپنا وقت گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اعمال نبی کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز روزوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشنودی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی یاد میں گزارتے، کتنے اولیاء اللہ اس دنیا میں گزرے ہیں جو اللہ کی محبت میں ساری زندگی گزار کر گئے، اور کتنے اولیاء اللہ دین کی خدمات کرتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو مساجد کی طرف بلاتے ہوئے زندگی گزاری کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے آ جائے، اللہ کی محبت دل میں کیسے آ جائے۔ اللہ کی محبت ہی سب سے بڑی چیز ہے
جب بندہ مومن مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو وہ بندہ دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ اسے عجیب عبادت کا مزہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزارتا ہے اور صبح و شام اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، یا الہ العالمین ہم جتنی عبادت کرنا تھا اور جس کیفیت سے عبادت کرنا تھا ہمارے سے نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ آئندہ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں زیادہ سے زیادہ دل لگ جائے، ایسی سعادت عطا فرما۔ اور بہت سارے اللہ والے کے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ واقعات کو سن کر دلوں کو بدلیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت دے ہیں اللہ والوں کے واقعات میں ان کا دل بدل جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، آپ لوگ بھی اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزاریں تاکہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ لوگوں کی محبت، لوگوں سے گفتگو، یہ سب نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کی محبت آ جائے، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے بات کریں تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے زندگی کا۔ اس لیے اللہ کو یاد کریں، شیطان کے دھوکے سے، نفس کے دھوکے سے بچیں، اپنے نفس کے خلاف زندگی گزاریں، اللہ والے جیسی زندگی گزارے۔ اسی طرح اپنی زندگی کو گزار کر، اپنے اعمال کو سنوار کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے تحت پر اپنی زندگی بنا لیں، دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ جب بندہ مومن مسلمان اللہ کی یاد سے ہٹتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو جکڑ دیتے ہیں، چھوٹی زندگی بنا دیتے ہیں، اس کے وقت سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اس کے وقت میں، اس کے اعمال میں، اس کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، صبح شام اللہ کو یاد کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، فرض نمازوں کے ساتھ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ بہت سارا وقت ہماری باتوں میں، فضول کاموں میں گزر جاتا ہے، اسی وقت کو آپ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ جتنا وقت آپ فون کو دیتے ہیں اتنا وقت اللہ کی عبادت میں دیں، انشاءاللہ زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی والی زندگی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔